اور سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی والدہ جو حضرت عمران علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کی بیوی تھی، انہوں نے ایک نظر مان لی. جو ایسا عقیدہ رکھنا چاہتا ہے کہ جو ہندو بدھ بناتے ہیں وہ بھی کسی زمانے میں پیغمبر ہوا کرتے تھے اور لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا. جی ہو سکتا ہے ایسے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے وحی کا جس کے ذریعے ہم کنفرم کر سکیں، تو لہٰذا ہم اس طرح کی تصدیق کر نہیں سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی مرزا انجینئر کی، اور اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے سورہ مریم میں پڑھا کہ جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت عمران علیہ السلام، یہ ان کو نبی کہہ رہا ہے، یعنی کہ پیغمبر کہہ رہا ہے. تو ایک طرف تو اس نے یہ کہا، اور دوسری ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھائی اس میں اس نے کہا کہ ایک انسان اس سے سوال پوچھتا تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ دیکھیں ایسے ہم کسی کو بھی پیغمبر نہیں کہہ سکتے جب تک کوئی وحی والا ثبوت نہ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈیشن ڈلیشن کر سکتا ہے. کیا قرآن میں بھی ایڈیشن ڈلیشن کر سکتا ہے؟ پہلے تو میرا اس سے سوال ہے کہ پہلے آپ یہ تو ثابت کریں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے عمران، کہ وہ پیغمبر ہیں. کسی بھی تاریخ کی بک سے کہیں سے بھی آپ ثابت کریں، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. لیکن یہ وہ انسان ہے جس نے یہ غلطی ایک دفعہ نہیں کی، ہزارہا دفعہ اس طرح کی غلطیاں کی، لیکن اس انسان نے اپنے غرور اور تکبر میں کبھی بھی تردید نہیں کی، کبھی بھی رجوع نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی. اور مفتی مسعود جب ان سے گستاخی ہوئی اور انہوں نے رجوع کیا تو اس ٹائم اس نے بڑا یعنی کہ دوغلے پن سے کام لیا. تو اس ٹائم تو یہ ان کی بڑی یعنی کہ وہ کرتا رہا کہ جی وہ ملک میں نہ آئیں، وہ باہر رہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے. مفتی مسعود حافظ اللہ یعنی کہ ان کے بارے میں اس سے پہلے آپ ویڈیوز دیکھ لیں تو مفتی مسعود کے بارے میں یہ کیا کیا الفاظ استعمال کرتا تھا. دیکھیں نہ میرا لینا دینا مفتی مسعود سے ہے، نہ میرا لینا دینا اس مرزا جہلمی سے ہے. ہاں مرزا جہلمی سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے بیسیکلی ایک منافق انسان ہے، رافضیت پہ کھڑا ہے اور قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر منافقت ہے. یہ ہمیشہ اپنی کہی ہوئی بات کو جو اس نے بات کہی ہوئی ہوتی ہے اس سے یو ٹرن لازمی لیتا ہے، اور ہمیشہ اپنی ہی کہی ہوئی بات کو چینج کرتا ہے. تو بی بی لیلا نے جو کہ اس ٹائم میرے حساب سے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، بھلے وہ بریلوی ہے، مجھے اس کے مسلک سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اس نے اس کا ایک نام بہت اچھا رکھا تھا جو کہ مرزا تھوک چاٹ. تو مرزا تھوک چاٹ صاحب اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، ہمیشہ اپنی ہی کہی ہوئی بات پہ اسی کو چینج کرتے ہیں، اس سے مکر جاتے ہیں. اور یہی علماء یہود کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جو کام خود نہیں کرتے تھے اسی کی تلقین کرتے تھے، اور جو کام خود کرتے تھے اس سے لوگوں کو منع کرتے تھے. یہ قرآن میں ہے. تو خدا را اس دجالی فتنے جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے اس سے بچیں اور اپنا ایمان بچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.